علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ گرانو کتن کو بخیر راغلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین۔ السلام علیکم، میں ہوں عریشہ نصیر، اور آج جو بہت پیاری باتیں میں آپ سب کے پیش نظر کرنا چاہتی ہوں وہ ہمارے پیارے دین اسلام کے بارے میں ہیں، اور یہ ساری باتیں میں مفتی محمد تقی عثمانی کی لکھی گئی تفسیر قرآن سے آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے مین پوائنٹس کی طرف۔ کیا ہدایت فرماتے تھے؟ فتح وحی میں کون سے خلفائے راشدین نے اپنے فرائض انجام دیے؟ وحی کی کتابت کی ذمہ داری کس کی تھی؟ اس کی کمی کی وجہ سے عرب کے لوگ قرآن آیت کیسے محفوظ کرتے تھے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ وحی کی کتابت کی ذمہ داری کس کی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کو حفظ کرانے کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کو لکھوانے کا بھی خاص اہتمام فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے لیے وحی کی کتابت کرتا تھا، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت گرمی لگتی اور آپ کے جسم اطہر پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ پھر جب آپ سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو میں مونڈھے کی کوئی ہڈی یا کسی اور چیز کا ٹکڑا لے کر خدمت میں حاضر ہوتا، آپ لکھواتے رہتے اور میں لکھتا جاتا، یہاں تک کہ جب میں لکھ کر فارغ ہوتا تو قرآن کو نقل کرنے کے بوجھ سے مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میری ٹانگ ٹوٹنے والی ہے اور میں کبھی چل نہیں سکوں گا۔ بہرحال جب میں فارغ ہوتا تو آپ فرماتے پڑھو، میں پڑھ کر سناتا، اگر اس میں کوئی فروگزاشت ہوتی تو آپ اس کی اصلاح فرما دیتے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کتابت وحی میں کون سے خلفائے راشدین نے اپنے فرائض سر انجام دیے؟ تو وہ یہ ہیں: حضرت زید بن ثابت کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ کتابت وحی کے فرائض انجام دیتے تھے، جن میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن قعب رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، حضرت ابنان بن سعد رضی اللہ عنہ وغیرہ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتب وحی کے لیے کیا ہدایات فرماتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ کاتب وحی کو یہ ہدایت فرما دیتے تھے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں فلاں آیات کے بعد لکھا جائے۔
چونکہ پرانا ایک زمانہ تھا جہاں پہ ہمارے ساتھ کوئی سہولیات بھی نہیں تھی، تو سوال یہ بنتا ہے کہ کاغذ کی کمی کی وجہ سے عرب کے لوگ قرآن کریم کو محفوظ کیسے کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس زمانے میں چونکہ عرب میں کاغذ کمیاب تھا، اس لیے یہ قرآنی آیات زیادہ تر پتھر کی سلوں، چمڑوں کے پارچوں، کھجور کی شاخوں، بانس کے ٹکڑوں، درخت کے پتوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر لکھی جاتی تھی۔ البتہ کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ اس طرح عہد رسالت میں قرآن کریم کا ایک نسخہ تو وہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا، اگرچہ وہ مرتب کتاب کی شکل میں نہیں تھا بلکہ متفرق پارچوں کی شکل میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی اپنی یادداشت کے لیے آیات قرآنی اپنے پاس لکھ لیتے تھے، اور یہ سلسلہ اسلام کے ابتدائی عہد سے جاری تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ہی ان کی بہن اور بہنوئی کے ایک صحیفے میں آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ جی، امید ہے آپ سب کو آج کی میری ریسرچ اچھی لگی ہوگی اور باقی مسلمانوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچائیں گے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔